اکٹھا کر دے۔ آپ لوگ تو کتاب و سنت کی تعلیم لینے والے اور دینے والے ہیں، آپ لوگوں کو تو یہاں بھی مل کے رہنا ہے اور ہر جگہ مل کر کے رہنا ہے، سمجھ گئے نا؟ اب دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے، ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: وما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك۔ میرے دینی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میرا طریقہ ہے کہ میں ایک ٹاپک پہ بات نہیں کرتا، مختلف ٹاپک پہ الگ الگ انداز سے گفتگو کرنا پسند کرتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے مختصر وقت میں بہت ساری چیزوں کا علم ہو جائے۔ سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اس وقت ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ شرک کو لوگوں نے توحید سمجھا ہے، بدعات کو لوگوں نے سنت سمجھا ہے۔ یہ ایک بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا، اور ایک تھوڑا سا طبقہ ہے کہ جو توحید کو اور شرک کو الگ کرتے ہیں، توحید کو توحید اور شرک کو شرک کہتے ہیں، سنت اور بدعت کو الگ کرتے ہیں، سنت کو سنت اور بدعت کو بدعت کہتے ہیں۔ جو لوگ شرک کو توحید اور بدعت کو سنت سمجھتے ہیں، ان کا راستہ پیری مریدی کا ہے۔ پیری مریدی شرک و بدعت کا بہت بڑا راستہ ہے۔ شرک و بدعت میں داخل ہونے کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔ آج جو امت شرک و بدعت میں مبتلا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ پیری مریدی سے جڑے ہوئے ہیں، اور شرک و بدعت میں جانے کا ایک دوسرا دروازہ ہے، راستہ ہے درگاہوں مزاروں کا۔ جو لوگ درگاہوں مزاروں سے جڑے ہوئے ہیں وہ شرک و بدعت میں مبتلا ہیں، اور یہ درگاہ اور مزار شرک و بدعت میں جانے کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے، بہت بڑا راستہ ہے۔ لیکن جو لوگ توحید کو توحید سمجھتے ہیں، سنت کو سنت سمجھتے ہیں، وہ قرآن جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، قرآن کریم بھی کہا جاتا ہے، قرآن مجید بھی کہا جاتا ہے، اس کے مطابق وہ توحید کو سمجھتے ہیں اور سنت کو سمجھتے ہیں، اور ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، فرامین ہیں، اس کے مطابق وہ توحید اور سنت کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں، اور شرک و بدعات کی وضاحت کرتے ہیں اور اس سے دور رہتے ہیں۔ تو قرآن و سنت یا قرآن و حدیث، جو لوگ بھی قرآن و حدیث سے یا قرآن و سنت سے دین لیتے ہیں، وہ شرک اور بدعات سے الحمدللہ بچے ہوئے ہیں، دور ہیں، کیونکہ قرآن و سنت اور قرآن و حدیث توحید و سنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ قرآن اور سنت توحید و سنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اور شرک و بدعات سے بچانے والا راستہ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ قرآن و سنت پر چلنے والے لوگ اور چلنے کی دعوت دینے والے لوگوں کو لوگوں نے مختلف انداز سے ایذا پہنچانا شروع کر دیا ہے، یا ایذا پہنچا رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں۔ کبھی ان کے اوپر ہتھیار سے حملہ کر کے، کبھی انہیں گالیاں دے کر کے، کبھی ان کے غلط نام رکھ کر کے، اور کبھی ان کا ہنسی اور مذاق کر کے، المہم مختلف انداز سے قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والوں کو تکلیفیں اور ایذائیں دے رہے ہیں، وہ لوگ جو قرآن و سنت سے دور ہیں اور شرک و بدعات کے راستے پر چل رہے ہیں۔
تو اب ایسے موقع پہ قرآن و سنت پر چلنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ جو لوگ بھی صحیح دین پہ چلیں گے، توحید اور سنت پر چلیں گے، قرآن اور حدیث پر چلیں گے، انہیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، انہیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کی سب سے بڑی مثال قرآن مجید میں انبیاء اور رسولوں کی اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے تکلیفیں دی اور ان کا مذاق اڑایا، ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے تکلیفیں دی اور ان کا مذاق اڑایا، اور موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں اور دیگر انبیاء ہیں علیہم السلام، سارے نبیوں اور رسولوں کو لوگوں نے، ان کی قوم نے ایذائیں دی اور ان کا ہنسی اور مذاق اڑایا۔ اور خود امام الانبیاء، امام الرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی قوم نے مکے میں بھی ایذائیں پہنچائی اور مدینے میں بھی ایذائیں پہنچائی، تکلیفیں دی، بلکہ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی، اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی کوشش کی، ان کے مرڈر کرنے کی کوشش کی، انہیں مختلف غلط القابات انہیں دیے گئے، ان کا مذاق اڑایا گیا مختلف انداز سے، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساحر کہا گیا، کبھی مجنون کہا گیا، کبھی شاعر کہا گیا، اور کبھی کاہن کہا گیا، کبھی کذاب کہا گیا، سب سے بڑا جھوٹا کہا گیا۔ تو یہ سارے القابات دیے گئے جو بہت برے القابات ہیں، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہنسی مذاق اڑانے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَمَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ، آپ کو لوگ وہی باتیں کہیں گے جو آپ سے پہلے نبی اور رسولوں کو لوگوں نے باتیں کہی ہیں، یعنی آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، آپ کا ٹھٹھا اور ہنسی، آپ کی ہنسی اڑائی جائے گی، آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، آپ کا استہزاء کیا جائے گا، جیسے کہ اس سے پہلے نبی اور رسولوں کا کیا گیا ہے۔ کیوں؟ وہ دین حق پہ چلنے والے، چلانے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیا، کسی کا مال نہیں ہڑپ کیا، کسی کا زمین ہڑپ نہیں کیا، کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، کسی کے سامنے بدزبانی نہیں کی۔ امام اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے اخلاق کے مالک تھے، اور یہ خود ان کے دشمن جانتے تھے، جو نبوت اور رسالت کے اعلان کرنے کے بعد لوگوں نے جو ان کے دشمن بن گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ورنہ نبوت اور رسالت کے اعلان سے قبل تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے کا سب سے بہترین انسان مانتے تھے، صادق بھی مانتے تھے کہ سب سے بڑا صادق ہے، اور امین بھی مانتے تھے کہ سب سے بڑا امانت دار ہے۔ یہی وجہ ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد جب مکے والے حجر اسود کو نصب کرنا چاہ رہے تھے حجر اسود کی جگہ پہ کعبۃ اللہ کے اندر، تو قبائل میں اختلافات ہو گئے، جھگڑے ہو گئے، ہر قبیلہ کہتا تھا کہ اس حجر اسود کو ہم رکھیں گے اس کی جگہ پہ، یہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ آخر میں یہ فیصلہ ہوا کل صبح کو جو سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس فیصلے کو مانیں گے۔ دوسرا دن آیا تو کعبۃ اللہ میں داخل ہونے والا وہی شخص تھا جس کو محمد بن عبداللہ کے نام سے لوگ جانتے تھے۔ جب ان کو دیکھا تو سب نے بیک آواز اعلان کر دیا کہ یہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو مان لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت رسالت کے اعلان سے قبل بہت امین، ایماندار اور صادق اور سچا مانتے تھے وہی مکے والے، لیکن جب حق کا اعلان کیا، توحید کا اعلان کیا، اللہ ہی ایک اللہ کی عبادت کا اعلان کیا، اور یہ اعلان کیا کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو وہی جو سب سے اچھے تھے مکے والوں کے نزدیک اب وہ سب سے برے بن گئے، سب سے برے بن گئے۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی توحید پر چل رہا ہے، توحید کے راستے پر اور سنت کے راستے پر، شرک کے راستے سے بچا ہوا ہے، بدعت کے راستے سے بچا ہوا ہے، قرآن و سنت کے مطابق عمل کر رہا ہے، تو اس کو بھی لوگ مختلف انداز سے اسے گالیاں دیں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے، اور اسے بلکہ اس کے مرڈر کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ جب نبی اور رسولوں کو نہیں چھوڑا لوگوں نے تو ہم اور آپ کون ہیں بھائی؟ تو اب ایسے موقع پہ کرنا کیا ہے؟ اللہ نے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جیسا کہ آپ سے پہلے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔ اولو العزم رسولوں میں سے نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ
آپ اپنے اس قوم کی مخالفت کے سامنے ایسے ہی صبر کیجئے جیسے کہ آپ سے پہلے بڑے بڑے نبیوں اور رسولوں نے صبر کیا ہے۔ تو جب نبیوں اور رسولوں نے صبر کیا ہے قوم کی ہنسی مذاق کے سامنے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا ہے، تو امت کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اگر کوئی گالی دیتا ہے گالی سن کے صبر کرنا ہے، اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اس کے سامنے صبر کرنا ہے، اگر کوئی آپ کو کسی طرح کی تکلیف دیتا ہے اس بنیاد پر کہ آپ حق کے راستے پر چل رہے ہیں، ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں، تو آپ کو صبر کرنا ہے۔ اگر ان کی گالیوں کے جواب میں آپ نے گالیاں دی، اگر اس کی بدزبانی کے جواب میں آپ نے بدزبانی کی، اگر ان کے برے حرکتوں کے مقابلے میں آپ نے بری حرکت سے جواب دیا، تو پھر آپ میں ان میں کوئی فرق نہیں رہا، کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو اہل باطل اور غلط دین اور غلط عقیدے اور غلط راستے پر چلنے والوں کا یہ طریقہ ہے، وہ گالیاں دیتے ہیں، وہ ہنسی مذاق کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور مرڈر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اہل حق اس پہ صبر کرتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ فاصبر وما صبرک الا باللہ، صبر کرو، کیوں؟ اللہ رب العالمین کی خاطر۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اللہ کے لیے آپ صبر کیجیے، کیونکہ آپ اللہ کے حکم مطابق چل رہے ہیں، آپ اللہ کے فرمان کے مطابق عمل کر رہے ہیں، آپ اللہ کے دین کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اور اللہ کے فرمان اور دین کو آگے پہنچانے کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، تو آپ اللہ ہی کے لیے صبر کیجیے۔ سامنے والا کتنی ہی تکلیف پہنچائے آپ دیکھیے، مکے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ہیں رات کے اندھیرے میں چھپ کر، مکے سے رات کے اندھیرے میں چھپ کے نکلے ہیں، اور مکے سے اس راستے پر گئے ہیں جو راستہ مدینے کی طرف نہیں آتا ہے، الٹے طرف گئے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ ایک حکمت تھی سفر کی، کہ دشمن اگر جب دیکھے گا مکے میں نہیں ہے یہ، تو ظاہر سی بات ہے مدینہ گیا ہوگا، تو مدینے کے راستہ پکڑیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الٹا راستہ پکڑا تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے ہم کہاں جا رہے ہیں۔ پھر آگے چل کر کے غار ثور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ لیا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ لیکن جب وہی مکہ فتح ہوا ہے، دن کے اجالے میں فتح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رات کے اندھیرے میں نکلے تھے اور دن کے اجالے میں مکے کو فتح کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ وَإِذْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر آپ نے ان لوگوں سے بدلہ لینا ہے مکے والوں سے، تو آپ ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیجئے جیسا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ جتنی برائی کا معاملہ آپ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، آپ بدلے میں اتنا ہی آپ ان کے ساتھ ویسا سلوک کیجئے۔ یہ اجازت دی اللہ نے کہ آپ بدلہ لیجئے، جیسے کہ آپ کے ساتھ انہوں نے کیا تھا اس کا بدلہ لیجئے، لیکن کیا کہا؟ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، لیکن اگر آپ نے بدلہ نہیں لیا بلکہ صبر کیا تو صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بدلہ لینا بہتر نہیں کہا، صبر کرنے کو اللہ نے بہتر کہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہتر راستہ اختیار کیا، کیا کیا؟ صبر کیا۔ کیا کیا؟ صبر کیا، بدلہ نہیں کیا، اور اعلان کر دیا جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو، تمہارے اوپر کوئی گرفت اور کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں اگر کمزور ہیں تو صبر کرنا یہ آسان ہے، لیکن جب اللہ طاقت دے دے، قدرت دے دے اور دشمن ہاتھ میں آ جائے، میں جو چاہوں کر لوں، اس وقت صبر کرنا اور بہتر ہے اور افضل ہے۔ تو یہ اہل حق کا راستہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بتایا ہوا راستہ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر چل کر دنیا سے گئے ہیں، اور صحابہ کرام بھی اس راستے پر چل کر اس دنیا سے گئے ہیں۔ کیا کہ اگر کوئی اہل باطل ہمارا مذاق اڑائے، اہل باطل ہمیں تکلیف پہنچائے، ایذا پہنچائے، ہم اس پہ صبر کریں، چاہے ہمارے پاس طاقت ہو یا نہ ہو، ہر حال میں صبر کرنا، اور مقصد اللہ رب العالمین کے لیے صبر کرنا ہے۔ آج کے ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں، آج کے ماحول میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آدمی قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے، جو توحید و سنت کے راستے پر چل رہا ہے، شرک و بدعت سے بچا ہے، اور دوسروں کو بھی توحید و سنت کا راستہ بتاتا ہے، شرک و بدعت سے بچنے کے لیے تعلیم دیتا ہے، کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، دیکھیں
کتنے خطرناک الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے گالیاں استعمال کرتے ہیں، ان کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے جملے ان کے لیے غلط جملے استعمال کرتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنے بزرگوں کے راستے پر چل رہے ہیں، سمجھ گئے؟ جو گالیاں دیتے ہیں اہل حق کو، وہ اپنے بزرگوں کے راستے پر چل رہے ہیں، وہ اپنے بڑوں کے راستے پر چل رہے ہیں، کیونکہ اہل باطل ہمیشہ حق والوں کو گالیاں دیتے رہے، اور ہمیں اپنے بزرگوں کے راستے پر چلنا ہے۔ وہ ہے نبیوں کا راستہ، وہ ہے رسولوں کا راستہ، وہ ہے صدیقین اور صالحین کا راستہ، وہ ہے صحابہ کرام اور تابعین کا راستہ، کہ اگر کوئی گالیاں دے ہمیں صبر کرنا ہے، کوئی مارے ہمیں صبر کرنا ہے، اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچا اس کے اوپر صبر کرنا ہے، اور مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، اور یہ نہیں سمجھنا ہے کہ ہم بے عزت ہو رہا، ذلیل ہو رہا، نہیں۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے اتنی تکلیفیں پہنچائی مکے میں، مدینے میں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلیل ہو گئے، بے عزت ہو گئے؟ نہیں، ذلیل اور بے عزت وہ ہوتا ہے جو اہل حق کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اہل حق کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ حقیقت میں بے عزت ہوتا ہے، کیونکہ عزت وہ نہیں کہ دنیا میں آدمی کوئی غلط لوگ اس کی عزت کرے، اصل عزت یہ ہے کہ اچھے لوگ اس کی عزت کریں، اور سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں اس کی عزت ہو جائے۔ تو سارے نبی اور رسولوں کی کتنی بڑی عزت اللہ کے یہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی عزت اللہ رب العالمین کے یہاں، صحابہ کرام کی کتنی بڑی عزت اللہ رب العالمین کے یہاں، لیکن دنیا والوں نے بہت ستایا، بہت پریشان کیا، بہت تنگی کی زندگی گزارنے کی انہوں نے مجبور کیا دشمنوں نے اور مخالفین نے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کبھی گھبرانا نہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، توحید و سنت پر چلتے ہیں لوگ برا کہتے ہیں، لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم توحید و سنت کے راستے پر چلنے کی بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، گھبراتے ہو، پریشان ہوتے ہو۔ یہ حق کا راستہ یہ دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، دنیا سجل للمومن، مومن کے لیے یہ قید خانے کے مانند ہے، پریشانی اور تنگی کی زندگی اہل حق کے لیے اس دنیا میں، وجنت للکافر، اور کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے یہ جنت ہے، یہ دنیا جنت ہے، لیکن آخرت میں مومنوں کے لیے جنت ہے اور کافروں کے لیے جہنم ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی کبھی نہیں گھبرانا، پریشان نہیں ہونا۔ بڑے بڑے لوگ، سمجھدار، عقل مند اور علم والے اور سمجھ والے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں، جب ہم توحید و سنت کی بات کرتے ہیں، قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، شرک و بدعت کی بات کرتے ہیں، تو لوگ ہمیں ایسا اور ویسا کہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ہمیشہ نبیوں اور رسولوں کی زندگی کو پڑھا کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا کریں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلے زندگی میں وہ ساری تکلیفیں ملیں گی، ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں، جو تکلیفیں اور پریشانیاں پوری دنیا کے لوگوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ساری تکلیفیں اور پریشانیاں پوری دنیا کی زندگی میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، وہ اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلا ہے، اکیلے، بچپن سے لے کر وفات تک، پیدا بھی نہیں ہوئے والد انتقال کر گئے، پیدا ہوئے بچے ہیں، ماں انتقال کر گئی، اور کس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کی عمر تک پہنچے، کبھی دادا نے سنبھالا، کبھی چچا نے سنبھالا، کبھی بیوی خدیجہ نے سنبھالا، پھر 40 سال کے بعد اپنوں نے بھی ستایا، غیروں نے بھی ستایا، مرتے دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف اٹھائی، ہر تکلیف۔ کوئی آدمی میرے پاس آتا ہے اور اگر وہ اپنی تکلیف سناتا ہے تو میں اسے یہ کہتا ہوں، اگر تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف آئے تو اپنے نبی رسول اللہ کو دیکھ لو، اپنے نبی اور رسول کو دیکھ لو۔ ہر انسان کی زندگی کی تکلیف اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنے کے بعد اب اس سے سبق لو
کہ کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ڈیل کیا ہے، کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو برداشت کیا ہے، کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جھیلا ہے، اور اسی راستے پر چلو۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی پرابلم میں ہے، لیکن اکثر انسان دنیاوی پرابلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دین کی خاطر پرابلم میں نہیں ہے۔ لوگ دین کے معاملے میں تو کمپرومائز بھی کر دیتے ہیں، کمپرومائز بھی کر لیتے ہیں، چلو یار شرک والوں کے ساتھ تھوڑا کمپرومائز کر لیتے ہیں، بدعت والوں کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن دنیا کے معاملے میں نہیں کرتے۔ یہ میری زمین ہے، میری ہے، گردن کاٹ دوں گا لیکن زمین نہیں چھوڑوں گا۔ یہ میرا پیسہ ہے، میرا ہے، میں چھرا بھونک دوں گا لیکن میرا پیسہ نہیں چھوڑوں گا۔ دنیا کے معاملے میں لوگ تلوار اور ہتھیار نکال لیتے ہیں، صبر نہیں کرتے، لیکن دین کے معاملے میں چلو یار کیا کریں، یہ رشتہ دار ہیں، یہ دوست ہیں، یہ احباب ہیں، یہ اپنا ہے، یہ قریبی ہے، اور یہ اگر میں نہیں شریک ہوں گا اس شرک میں، اس بدعت میں، تو ناراض ہو جائے گا، وہ ہم سے دور ہو جائے گا، اور کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ تو اصل صبر ہے کہ دین کے معاملے میں صبر کرو۔ دنیا کیا، دنیا چھوڑ دو، دنیا چھوڑ دو، لیکن دین نہ چھوڑو میرے بھائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے معاملے میں کمپرومائز کر لیا، دین کے معاملے میں نہیں۔ تو بہرکیف میں یہ باتیں چند کہنا چاہ رہا تھا ماحول کے حساب سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب کو حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے فرمان کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے مطابق ہمیں آپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، ہمارے علاقے میں نظر بندی جو ہے نا ایک معروف چیز ہے، اس کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ دیکھیے، نظر بندی جادو کی ایک قسم ہے، اور جادو کی اپنی ایک حقیقت ہے۔ جادو کے اثر کے ذریعے سے لوگوں کی نظروں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ جی۔